بارش مسلسل برس رہی تھی، آسمان پر گرج چمک کا شور تھا۔ جب حمزہ اپنی گاڑی ایک ویران حویلی کے سامنے روک کر کھڑا ہوا، یہ گھر اسے اپنے محروم ماموں کی وصیت میں ملا تھا۔ گھر کئی سالوں سے بند پڑا تھا، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، زنگ آلود گیٹ اور دیواروں پر چڑھی بیلیں صاف بتا رہی تھیں کہ یہاں مدت سے کوئی نہیں آیا۔ حمزہ نے دروازہ کھولا، اندر عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے ہوا بھی برسوں سے اسی جگہ قید ہو۔ اس نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ ڈرائنگ روم میں ہر چیز گرد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیوار پر ایک پرانی خاندانی تصویر لگی تھی، لیکن اس پر موجود ایک شخص کا چہرہ کسی نے نوچ کر مٹا دیا تھا۔ حمزہ نے حیرت سے تصویر کو دیکھا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اوپر والی منزل سے کوئی بہت آہستہ آواز میں سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ رک گیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحے بعد وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس بار الفاظ کچھ واضح تھے، چلے جاؤ۔ حمزہ نے فوراً اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ ہوا کی آواز ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا بیگ زمین پر رکھا، اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا شاید اس گھر میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ حمزہ نے ہمت جمع کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں چرچرا رہی تھیں، جیسے کسی کو اس کا اوپر آنا پسند نہ ہو۔ اوپر پہنچ کر لمبی راہداری میں 4 دروازے تھے۔ 3 کھلے ہوئے تھے مگر چوتھا دروازہ موٹی زنجیر اور زنگ آلود تالے سے بند تھا۔ اچانک وہی مدھم سرگوشی دوبارہ سنائی تھی، ادھر آؤ۔ آواز بند دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ حمزہ کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کان دروازے سے لگایا، اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد ٹھک ٹھک۔ اس بار دستک اندر سے ہوئی تھی۔ حمزہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے اس کی نظر دروازے کے نیچے پڑی۔ اندر سے ایک پرانا زرد رنگ کا لفافہ آہستہ آہستہ باہر سرک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ دروازہ کبھی مت کھولنا۔ حمزہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک نیچے سے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، دھڑام۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ مرکزی دروازہ جو چند لمحے پہلے کھلا تھا اب اندر سے بند تھا، اور دروازے کے شیشے پر کسی نے تازہ انگلی سے صرف ایک لفظ لکھا تھا، دیر ہو چکی ہے۔ حمزہ نے پوری طاقت سے مرکزی دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے موبائل نکالا تاکہ کسی کو فون کر سکے، نو سروس۔ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے تک سگنل موجود تھے۔ اسی وقت اوپر والی منزل سے کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ حمزہ کا جسم سن ہو گیا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، صرف خاموشی اور پھر وہی سرگوشی، سچ جاننا ہے تو دیوار دیکھو۔ حمزہ نے ٹارچ جلائی اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے راہداری میں پہنچ گیا۔ بند کمرے کے سامنے والی دیوار پر اس کی نظر ایک عجیب نشان پر پڑی۔ گرد صاف کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں دیوار میں ایک باریک سی دراڑ تھی۔ اس نے زور لگایا، دروازے کا ایک حصہ آہستہ آہستہ سرک گیا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ تھا۔ اندر صرف ایک لکڑی کی میز، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور دیواروں پہ درجنوں تصویریں لگی تھیں۔ حمزہ نے ٹارچ ان تصویروں پر ڈالی تو اس کا سانس رک گیا۔ ہر تصویر میں اسی گھر کے مختلف خاندان تھے، لیکن ایک چیز سب میں مشترک تھی، ہر تصویر کے پچھلے حصے میں ایک دھندلا سا سیاہ سایہ کھڑا تھا، جیسے وہ برسوں سے ہر آنے والے کا انتظار کر رہا ہو۔ حمزہ نے آخری تصویر اٹھائی۔ یہ تصویر نہیں تھی، صرف چند ماہ پرانی، اور اس میں وہ خود اس گھر کے سامنے کھڑا تھا، حالانکہ وہ اس گھر میں آج پہلی بار آیا تھا۔ تصویر کے نیچے سرخ سیاہی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ اسی لمحے خفیہ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں کسی نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے سرگوشی کی، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ جواب میں صرف ایک سرد قہقہ گونجا۔ اسی لمحے خفیہ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حمزہ تیزی سے باہر نکلا مگر راہداری اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ 4 دروازوں کی جگہ صرف ایک لمبی تاریک راہداری تھی۔ دیواروں سے مدھم سرگوشیاں آ رہی تھیں، نیچے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حمزہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر آوازیں مزید بلند ہوتی گئیں۔ راہداری کے آخر میں ایک تنگ سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تہخانے میں اترا۔ ہوا میں نمی اور سران کی بو پھیلی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک پرانا لوہے کا دروازہ نظر آیا جس پر موٹے حروف میں لکھا تھا، اسے کبھی آزاد مت کرنا۔
دروازے کے ساتھ دیوار پر کئی ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے لوگوں نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی ہو۔ حمزہ نے دروازے کے قریب قدم رکھا ہی تھا کہ اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک دروازے کے اندر سے ایک بھاری آواز آئی، حمزہ آج تم آ ہی گئے۔ حمزہ کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، اندھیرا چھا گیا اور اسی اندھیرے میں لوہے کے دروازے کی زنجیر آہستہ آہستہ ہلنے لگی، چھن چھن چھن۔ لوہے کی زنجیر مسلسل ہل رہی تھی، چھن چھن چھن۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ اٹھائی اور روشنی دوبارہ دروازے پر ڈالی۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے کے پیچھے سے وہی بھاری آواز سنائی دی، ڈرو مت، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر جواب آیا، میں اس گھر کا آخری محافظ ہوں اور تم آخری وارث۔ حمزہ حیران رہ گیا، یہ سب کیا ہے؟ آواز نے آہستہ سے کہا، یہ گھر عام گھر نہیں، یہ ایک قید خانہ ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک ایسی ہستی کو قید کیا گیا تھا جو لوگوں کے جسم نہیں، ان کے خوف پر زندہ رہتی ہے۔ حمزہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اگر تم محافظ ہو تو پھر قید کیوں ہو؟ آواز غمگین ہو گئی، کیونکہ کسی نے دھوکہ دیا تھا۔ اسی لمحے تہہ خانے کی تمام بتیاں ایک ساتھ جل اٹھیں۔ حمزہ نے پہلی بار دروازے کے نیچے سے دو سرخ آنکھیں چمکتے ہوئے دیکھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آواز پھر بولی، حمزہ میری بات غور سے سنو، اس گھر میں ہر سرگوشی میری نہیں ہوتی، کچھ آوازیں اس کی بھی ہیں جو آزاد ہونا چاہتا ہے۔ حمزہ کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چیخ مار کر پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، جیسے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دروازے سے دور ہٹ جاؤ، تم جس سے بات کر رہے ہو وہ محافظ نہیں، وہی قیدی ہے۔ اتنا کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی اور اسے حمزہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فیصلہ صرف تم کرو گے، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رکھنا ہے یا ہمیشہ کے لیے کھول دینا ہے۔ حمزہ نے چابی کی طرف دیکھا اور اسی لمحے لوہے کے دروازے کے اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، دھڑام۔ دروازے میں پہلی بار ایک گہری دراڑ پڑ چکی تھی۔ حمزہ کی گونج پورے تہخانے میں پھیل گئی۔ لوہے کے دروازے میں پڑی دراڑ سے سیاہ دھواں آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا۔ حمزہ فوراً چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھی عورت نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا، وقت بہت کم ہے، میری بات غور سے سنو۔ حمزہ نے چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ سچ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا، 25 سال پہلے اس گھر میں 4 محافظ تھے، ان میں سے ایک نے طاقت کی لالچ میں اس ہستی سے معاہدہ کر لیا، لیکن وہ خود بھی اس کے جال میں پھنس گیا۔ حمزہ نے دروازے کی طرف دیکھا، تو پھر اندر کون ہے؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے جواب دیا، ایک ایسا دھوکے باز جو ہر آنے والی کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے۔ اسی لمحے دروازے کے پیچھے سے ہنسی سنائی دی، حمزہ اس کی باتوں پر یقین مت کرو۔ آواز پہلے سے زیادہ نرم اور پرسکون تھی۔ اگر میں واقعی شیطان ہوتا تو تمہیں دروازہ کھولنے سے کیوں روکتا؟ حمزہ الجھن میں پڑ گیا، کون سچ بول رہا تھا؟ اچانک تہہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں، گرد چھت سے گرنے لگی۔ بوڑھی عورت خوف سے چلائی، وہ جاگ رہا ہے۔ اسی لمحے حمزہ کی نظر دیوار پر ایک پرانے جملے پر پڑی جو گرد کے نیچے چھپا ہوا تھا، جھوٹ ہمیشہ مدد مانگتا ہے، سچ کبھی نہیں۔ حمزہ نے فوراً دروازے کے پیچھے موجود آواز کو پکارا، اگر تم سچے ہو تو مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دراڑ سے آہستہ آہستہ ایک ہاتھ باہر نکلا۔ وہ انسان کا ہاتھ نہیں تھا، اس کی انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی تھیں اور ان کے ناخن کالے شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ بوڑھی عورت چیخ اٹھی، دیر ہو گئی، اس نے راستہ بنا لیا۔ اچانک وہ سیاہ ہاتھ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا اور حمزہ کے ہاتھ سے وہ پرانی چابی چھین لی۔ چابی چھنتے ہی تہہ خانے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے لوہے کے دروازے میں ایک لمبی دراڑ پڑ گئی۔ سیاہ دھواں تیزی سے باہر نکلنے لگا اور آہستہ آہستہ ایک انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا، آنکھوں میں مت دیکھنا ورنہ یہ تمہارے ذہن پر قبضہ کر لے گا۔ حمزہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں، مگر وہ ہستی ہنس رہی تھی۔ حمزہ تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ دھواں مکمل جسم میں بدل گیا، سیاہ لباس، لمبے بال اور سرخ چمکتی آنکھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں سرگوشیوں کا مالک ہوں۔ اچانک تہہ خانے کی تمام دیواروں سے ہزاروں آوازیں گونجنے لگیں۔ ہر آواز ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی،
اسے آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ حمزہ نے دونوں کان بند کر لیے۔ تبھی اس کی نظر بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ دھوئیں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نہیں، حمزہ چیخا۔ بوڑھی عورت نے آخری بار مسکرا کر کہا، حمزہ، اصل چابی کبھی اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ کہہ کر وہ مکمل غائب ہو گئی۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اصل چابی؟ اسی لمحے اسے اپنے گلے میں لٹکا ہوا پرانا لاکٹ گرم محسوس ہوا۔ اس نے لاکٹ اتار کر دیکھا۔ اس کے اندر ایک نہایت چھوٹی چمکتی ہوئی سنہری چابی چھپی ہوئی تھی۔ سرگوشیوں کے مالک کی مسکراہٹ پہلی بار غائب ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری طاقت سے حمزہ کی طرف جھپٹا اور تہخانے کی ساری روشنیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ پورا تہخانہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حمزہ کو صرف اپنی تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکیں۔ سرگوشیوں کا مالک اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مجھے چابی دے دو، ورنہ تم بھی ان لوگوں کی طرح ہمیشہ کے لیے اس گھر کا حصہ بن جاؤ گے۔ حمزہ نے سنہری چابی مضبوطی سے مٹھی میں پکڑ لی۔ کبھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ہستی چیختی ہوئی اس کے طرف لپکی۔ حمزہ نے گھبرا کر چابی آگے کر دی۔ چابی سے سنہری روشنی کی ایک تیز لہر نکلی۔ آہ! سرگوشیوں کا مالک پہلی بار درد سے چیخا اور کئی قدم پیچھے جا گرا۔ اسی لمحے تہخانے کی دیواروں پر قدیم الفاظ چمکنے لگے۔ روشنی کے درمیان ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ یہ ایک بزرگ شخص تھا جس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عزم تھا۔ اس نے حمزہ سے کہا، میں تمہارا پردادا ہوں اور اس گھر کا پہلا محافظ۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ چابی صرف دروازہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سرگوشیوں کا مالک غصے سے چیخا، خاموش رہو۔ اس نے سیاہ دھوئیں کا ایک طوفان حمزہ کی طرف پھینکا۔ پردادا نے اپنی ہتھیلی اٹھائی۔ سنہری روشنی نے دھوئیں کو وہیں روک دیا۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھ کر کہا، وقت آ گیا ہے۔ اگر تم نے آج ہمت نہ کی تو یہ برائی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے سنہری چابی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور لوہے کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر اچانک دروازہ خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ دھڑام! سرگوشیوں کا مالک زور سے ہنسا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور اس کے پیچھے اندھیرے سے سینکڑوں سرخ آنکھیں ایک ساتھ چمک اٹھیں۔ دروازہ زمین پر گرتے ہی تہخانے کی دیواریں کانپنے لگیں۔ اندھیرے سے ایک کے بعد ایک سرخ آنکھیں ظاہر ہونے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں درجنوں سیاہ سائے حمزہ کے گرد کھڑے تھے۔ ہر سایہ ایک ہی آواز میں بولا، اب تم نہیں بچ سکتے۔ حمزہ نے سنہری چابی مضبوطی سے تھام لی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سرگوشیوں کا مالک آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب کبھی انسان تھے۔ انہوں نے بھی میری مخالفت کی تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہیں۔ اچانک ایک سایہ حمزہ پر جھپٹا۔ حمزہ نے بے اختیار چابی آگے کی۔ سنہری روشنی کی ایک تیز کرن نکلی۔ سایہ خوفناک چیخ مارتا ہوا راکھ بن گیا۔ باقی تمام سائے ایک ساتھ رک گئے۔ پردادا کی آواز گونجی، حمزہ، اس کی طاقت اس گھر سے ہے۔ جب تک سرگوشیوں کا دل موجود ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ سرگوشیوں کا دل؟ پردادا نے تہخانے کے بیچوں بیچ اشارہ کیا۔ زمین ہلنے لگی، پتھر ٹوٹنے لگے۔ ان کے نیچے ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا جس کے اندر دھڑکتے ہوئے دل جیسے سرخ روشنی چمک رہی تھی۔ سرگوشیوں کا مالک پہلی بار خوفزدہ نظر آیا۔ نہیں، اس کے قریب مت جانا۔ حمزہ پوری قوت سے اس پتھر کی طرف دوڑا، مگر عین اسی لمحے ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حمزہ کا دل رک سا گیا۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حمزہ تھا۔ اس کا دوسرا وجود مسکرایا اور بولا، اگر اسے ختم کرنا ہے تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ حمزہ حیرت اور خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اصل حمزہ کون تھا۔ حمزہ اپنے دوسرے وجود کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دونوں ایک جیسے تھے، ایک ہی چہرہ، ایک ہی آواز۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دوسرے حمزہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ مسکرایا، میں تمہارا خوف ہوں۔ جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے سرگوشیوں کا مالک کبھی نہیں مرے گا۔ حمزہ کو اچانک پردادا کی بات یاد آئی۔ اس کی طاقت تمہارے خوف سے ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ پہلی بار اس نے خوف سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دوسرے وجود کی طرف بڑھا۔ سایہ غصے سے چلایا، رک جاؤ، لیکن حمزہ نہیں رکا۔ جیسے ہی اس نے اپنے سائے کو چھوا، وہ سیاہ دھوئیں میں بدل کر ہوا میں بکھر گیا۔ اسی لمحے سرگوشیوں کے مالک نے دردناک چیخ ماری، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
حمزہ نے سنہری چابی اٹھائی اور تہخانے کے بیچ موجود سیاہ پتھر یعنی سرگوشیوں کے دل میں پوری طاقت سے گھونپ دی۔ ٹراک پتھر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ ایک زبردست سنہری روشنی پورے گھر میں پھیل گئی۔ تمام سیاہ سائے ایک ایک کر کے راکھ میں تبدیل ہونے لگے۔ سرگوشیوں کا مالک آخری بار حمزہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں ختم نہیں ہوا۔ جب تک انسان خوفزدہ رہیں گے میں کسی نہ کسی شکل میں واپس آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بھی روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ تہ خانہ خاموش ہو گیا۔ پردادا مسکرائے، تم نے صرف اس گھر کو نہیں بلکہ اپنی نسل کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی روشنی میں غائب ہو گئے۔ حمزہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلا۔ صبح کی پہلی کرنیں زمین پر پھیل رہی تھیں۔ اس نے آخری بار مڑ کر حویلی کو دیکھا۔ اب وہ عام، پرانا اور خاموش گھر لگ رہا تھا۔ حمزہ مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ سڑک کے موڑ تک پہنچا، اوپر حویلی کی ایک کھڑکی میں ایک لمحے کے لیے دو سرخ آنکھیں چمکیں اور ہوا میں ایک مدھم سرگوشی گونجی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حمزہ نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا۔ اب وہ ایک عام، خاموش اور ویران مکان تھا۔ نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی خوف۔ صبح کی روشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ برسوں سے اس گھر پر چھایا ہوا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ چند ماہ بعد اس حویلی کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت باغ بنا دیا گیا، جہاں لوگ بے خوف آتے، بیٹھتے اور ہنستے تھے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ کبھی اس جگہ خوف، راز اور سرگوشیوں کی ایک ہولناک داستان دفن تھی۔ حمزہ نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا، مگر اس نے اس گھر کی حقیقت کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہیں تو بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مزید ناولز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔